حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ ایک بات ہوئی۔ حج کا مسئلہ چل رہا تھا۔ کسی نے کہا کہ آپ کے والد گرامی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حج تمتع کے بارے میں ایک خاص بات بتا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ وہ غصے میں آ گئے۔ انہوں نے کہا تمہیں یہ ہمت کیسے ہوئی کہ میں رسول کی بات تمہارے سامنے پیش کروں اور تم آگے سے میرے باپ کی بات رسول کی بات کے مقابلے میں پیش کرو؟ یہ جرت کیسے ہوئی تم کو؟ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میرے باپ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور وہ بھی کوئی عام نہیں، صحابی جلیل، خلیفہ وقت اور بڑی فضیلتوں والے صحابی حضرت عمر، ان کا ریفرنس دیا جا رہا تھا۔ حضرت عبداللہ اس کو گوارا نہیں کر سکے، اس کو برداشت نہیں کر سکے کہ میں نبی کی بات کروں اور تم آگے سے میرے باپ کا حوالہ پیش کر دو۔ تو اس میں پیغام کیا ہے؟ ہم سب کے لیے، آج بھی ہمارے لیے صحابہ کرام کی یہ ادا بتا رہی ہے کہ جب نبی کا حوالہ دے دیا جائے، جب نبی کی بات کنفرم ہو کر آ جائے، جب نبی کی سنت آ جائے، بند ہو جانا چاہیے میری زبان، آپ کی زبان، مولوی کی زبان، مفتی کی زبان، اسکالر کی زبان، آپ کا فتویٰ، فلاں اور فلاں کی رائے، فلاں اور فلاں کی اوپینین، یہ سب نبی کی بات کے مقابلے میں بند ہو جانا چاہیے۔ اور اگر کوئی نبی کی بات کے باوجود کسی اور کی بات پیش کرنے کی جرت کرے تو اس نے نہ نبی کے مقام کو سمجھا، نہ صحابہ کرام کے مقام کو سمجھا، نہ صحابہ کرام کی ادا کو سمجھا۔ اس نے صحابہ کرام کا طرز کیا تھا؟ آگے بات چلتے چلتے ایک میں مثال دے دوں کہ آج بھی لوگ بات کرتے ہیں نا کہ اس میں خرابی کیا ہے مولانا، ہم تو یہ کام نیک سمجھ کر، دین سمجھ کر کرتے ہیں۔ خرابی یہی ہے کہ آپ اس کام کو دین سمجھ رہے ہیں جو دین کے اندر محفوظ نہیں ہے۔ نہ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ، نہ حدیث رسول میں اس کا تذکرہ، نہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں اس کا تذکرہ۔ پھر وہ خیر کا کام کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے سمجھا کہ دین اتنا کمزور اور بوسیدہ ہے کہ اس میں جو چاہے در اندازی کرے، جو چاہے اس کے اندر آپ شامل کر دیں؟ نہیں۔ دیکھیے صحابہ کرام محبان رسول کا انداز کیا ہوا کرتا تھا۔ ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا، عید کے موقع پر کوئی صاحب آئے اور وہ نفل پڑھنا شروع کر دی۔ حضرت علی نے ان کو روکا تو وہ آگے سے غصے میں آ گیا۔ پھر اس نے کہا کہ کیا نماز پڑھنے پر مجھے سزا ملے گی؟ حضرت علی نے فرمایا نماز پر تو شاید نہ ملے، مگر نبی کی مخالفت کی سزا تم کو ضرور ملے گی۔ نماز عید سے پہلے کوئی نماز نہیں ہے اور تم پڑھ رہے ہو یہاں پر، یہ مخالفت رسول ہے۔ اگرچہ کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا، گیت نہیں گا رہا تھا، میوزک اور ڈانس نہیں کر رہا تھا، مگر اس کے باوجود اس کو روک دیا گیا۔ ایک موقع پر حضرت عبداللہ نے دیکھا بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ایک صاحب چھینک دیے۔ چھینکنے کے بعد انہوں نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، ہونا تو یہ چاہیے الحمدللہ، انہوں نے اضافہ کر دیا والسلام علی رسول اللہ۔ کوئی غلط جملہ نہیں کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کا اہتمام، درود پڑھنا، یہ تو باعث اعزاز ہے، ثواب ہے، برکت ہے، مگر ہر چیز کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ نے کیا کہا؟ نہیں، ہمیں یہاں حکم دیا گیا صرف الحمدللہ کہنے کا، آپ نے والسلام علی رسول اللہ کا یہ اضافہ کیسے کر دیا؟ اس کو انہوں نے قبول نہیں کیا، اس کو انہوں نے برداشت نہیں کیا۔ تو اس کا معنی کیا ہوا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہی دیکھا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، آپ کا طریقہ کیا ہے، آپ کا انداز کیا ہے، تاکہ اس سے کوئی بات آگے پیچھے نہ ہونے پائے۔ اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم، کہ تم رسول کی اتباع کرو، اپنی طرف سے کوئی کام نہ کرو، یہی تمہارے لیے انف ہے، کافی ہو جائے گا۔ اپنی طرف سے کوئی کام کرنے کی تم جرت نہ کرو۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین علم دین کے میدان میں، خاص طور پر علم حدیث کے میدان میں، انہوں نے کیا گراں قدر خدمات انجام دیں، اس کو اگر آپ دیکھنا اور سمجھنا چاہیں تو صحابہ کرام کی ذرا زندگیوں کو دیکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بہت تاخیر سے مسلمان ہونے والے صحابہ میں تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟
وہ جب مسجد نبوی میں آئے زیادہ وقت وہ مسجد نبوی میں گزارتے رہے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان، کوئی ادا، کوئی بات مجھ سے مس نہ ہونے پائے، زیادہ سے زیادہ نبی کی باتوں کو میں سنوں اور محفوظ کر سکوں۔ اس شوق کے لیے، اس جذبے کے لیے وہ کبھی فاقوں پر فاقے برداشت کر رہے ہیں، کبھی پریشانیوں پر پریشانیاں اٹھا رہے ہیں، لیکن زیادہ وقت ان کا کہاں گزر رہا ہے؟ مسجد نبوی میں نبی سے علم حاصل کرنے کا شوق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل جاننے کا شوق ان کو مسجد میں بٹھا رہا ہے۔ اور اسی طرح سے بعض جو اور بڑے بڑے جو دوسرے صحابہ کرام ہیں، مثلاً اگر آپ دیکھیے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی حدیث کے میدان میں کتنی خدمات ہیں، گھریلو مسائل، خواتین کے مسائل، فیملی لائف کے متعلق جو دین کی باتیں ہم تک پہنچیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہم تک پہنچیں، اس کا ایک بڑا حصہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے حوالے سے ہم تک پہنچا۔ حضرت عائشہ سے روایت کردہ احادیث تقریباً 2110 سے زیادہ ہیں، اور اس کے ساتھ صرف حدیث کی روایت نہیں بلکہ درایت بھی، اس حدیث سے نکلنے والے مسائل اور اکثر و بیشتر اس کا بیک گراؤنڈ بھی وہ بتا رہی ہیں کہ یہ حدیث کس پس منظر میں نقل کی گئی اور کیسے ہم تک پہنچی۔ صحابہ کرام کا شوق حدیث کو لینے میں، حدیث کو جمع کرنے میں، سنت کو محفوظ کرنے میں۔ میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جانتے ہیں نا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ کا قیام انہی کے گھر تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ ایک صحابی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ جو اس وقت مصر میں ہے، ایجپٹ، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث براہ راست سنی ہے۔ ان سے سننے کے لیے اتنے بڑے صحابی مدینہ منورہ سے سفر کر کے مصر پہنچے، حدیث معلوم کی اور پھر اسی طرح سے واپس لوٹ گئے۔ اور یہ بات تو آپ سب جانتے ہی ہیں، اس وقت سفر کا انداز آج کی طرح کا نہیں تھا، کوئی سفر کی سہولت نہیں، مگر نبی کی محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جمع کرنے اور حدیثوں کو جمع کرنے کا شوق ایسا ہے کہ مدینہ منورہ سے سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے مصر پہنچ رہے ہیں ایک حدیث کے لیے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کس محنت کے ساتھ، کس جانفشانی کے ساتھ اس ذخیرے کو جمع کیا، اور اس کی ان کے ذہن و دماغ میں کیا قدر تھی۔ اور یہ صحابہ کون ہیں جنہوں نے حدیث جمع کی، جنہوں نے سنت کو محفوظ فرمایا؟ یہ وہی صحابہ کرام ہیں جنہوں نے قرآن کو بھی ہم تک منتقل کیا۔ قرآن مجید ہم تک کس کے ذریعے سے پہنچا؟ کون سی کڑی ہے نبی کے درمیان اور بعد میں آنے والوں کے درمیان؟ پہلی کڑی یہی صحابہ کرام کی کڑی تھی، جنہوں نے قرآن کریم کو اس انداز سے محفوظ کیا کہ بعد میں آنے والوں کو صحیح سلامت انداز سے پہنچ سکے، اس کے اندر کوئی ایک حرف کی کمی بیشی نہ ہونے پائے۔ اس کے لیے آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی نازل ہوتی تو کاتبین وحی اس کو لکھ لیا کرتے تھے، مگر وہ ایک مستقل کتاب کی شکل نہیں تھی، مختلف صحابہ کرام اس کو لکھا کرتے تھے اور اس کو یاد بھی کیا کرتے تھے، پھر اس کو دہرانے کا بھی رواج تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھنے کا بھی رواج تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور صحابہ کرام کے مشورے سے خصوصاً حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجویز یہ ہوئی کہ قرآن کریم کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے، جو متفرق جگہوں پر لکھا ہوا تو ہے مگر اس کی ایک ماسٹر کاپی تیار کر دی جائے تاکہ بعد میں آنے والوں کو کوئی پریشانی نہ ہو سکے۔ اس کے لیے کوششیں شروع ہوئیں اور حضرت زید بن ثابت الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت مشہور صحابی،
غیر معمولی ذہین صحابی. اب ان کے ذہانت کا اندازہ ہم اس سے کر لیں کہ سریانی زبان جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بعض لوگوں سے خط و کتابت کے لیے یا پیغام رسانی اور دعوت کو عام کرنے کے لیے ہمیں غیر مسلم مترجموں کی ضرورت پیش آ رہی ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ کوئی سیکھ لے. حضرت زید کو آپ نے مامور کیا، وہ گئے اور صرف 2 ہفتے کے اندر پوری زبان میں مہارت حاصل کی. انہوں نے اتنے ذہین صحابی تھے. اس صحابی کو اس کا ذمہ دار بنایا گیا. انہوں نے اتنی سخت شرائط رکھی قرآن کریم کی ماسٹر کاپی تیار کرتے وقت جو انسانی دماغ میکسیمم سوچ سکتا ہے. زیادہ سے زیادہ سخت سے سخت شرط اور کرائیٹیریا مقرر کیا جا سکتا ہے وہ انہوں نے مقرر کیا تاکہ قرآن مجید کے اندر کوئی حرف بھی آگے پیچھے نہ ہونے پائے. اس اہتمام کے ساتھ اس کو تیار کیا اور پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسی ماسٹر کاپی کی مختلف کاپیاں حسب ضرورت تیار کی گئیں تاکہ مختلف زونز میں، مختلف علاقوں میں، کیونکہ ریاست بہت دور تک پھیل چکی تھی، مختلف ریاستوں میں وہ نسخے بھیج دیے جائیں تاکہ لوگوں کو قرآن کے پڑھنے، لکھنے، یاد کرنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے. آج الحمدللہ ہم تک جو محفوظ حالت میں قرآن کریم پہنچا ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین انہی کی ابتدائی کوششوں کا یہ نتیجہ ہے. وہی صحابہ جنہوں نے قرآن پر اتنی محنت کی، قرآن مجید کو اتنی دیانت اور امانت داری کے ساتھ جمع کیا، انہوں نے ہی حدیث کو بھی جمع کیا، انہوں نے ہی حدیث کا بھی ذخیرہ تیار کیا. ان کا انداز حدیث کے سلسلے میں، سنت کے سلسلے میں بڑا ہم سے مختلف تھا. پہلے عمل، ان کا عمل حدیث کو محفوظ کرنے کا ایک بڑا ذریعہ تھا. وہ معلوم کرتے تھے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کہ یہ کام جو میں کرنے چلا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیسے انجام دیا کرتے تھے، آپ کا اس میں طریقہ کیا ہوا کرتا تھا تاکہ اسی طرح سے وہ کام کیا جائے. تو ان کا عمل حفاظت حدیث کا ایک ذریعہ تھا اور یہ حفاظت حدیث حب رسول کا ایک ذریعہ کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس درجے محبت کرنے والے تھے کہ آپ کی کوئی ادا وہ مس کرنا نہیں چاہتے تھے. اور اسی حدیث کے لیے انہوں نے جو غیر معمولی احتیاطی تدابیر کی وہ بھی اپنی جگہ خاص اہمیت رکھتی ہیں. مثال کے طور پر ایک مثال میں دیتا ہوں بات کو سمجھنے کے لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے گھر کے باہر سے سلام کیا. اندر سے وہ خاموشی سے جواب دیتے رہے لیکن حضرت ابو موسیٰ سن نہیں سکے. دوسرا سلام کیا، پھر کچھ دیر انتظار کی اور پھر اس کے بعد جواب نہیں آیا. تیسرا سلام کیا، کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد جب جواب نہیں آیا وہ واپس لوٹ رہے تھے. حضرت عمر نے دیکھا کہ اب خاموشی ہو گئی، وہ فوری گھر کے باہر آئے، دیکھا کہ حضرت ابو موسیٰ واپس جا رہے ہیں تو حضرت عمر نے آواز دی، کہا کیا بات ہے؟ حضرت ابو موسیٰ نے فرمایا کہ مسئلہ تو یہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان ہے کہ اگر کہیں پر جاؤ 3 مرتبہ آپ آواز دیں، جواب نہ آئے تو شاید گھر والا مصروف ہے، آپ واپس چلے جائیے. یہ سنتے ہی حضرت عمر نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو فوری پکڑ لیا اور کہا کہ کیا کوئی گواہ ہے اس کے لیے؟ حضرت ابو موسیٰ بھی پریشان کہ یہ کیا بات ہو گئی اور وہ اسی حالت میں مسجد نبوی پہنچے. اور اس کے بعد جب وہاں کچھ بیٹھے ہوئے لوگوں کے سامنے یہ بات کی گئی تو کچھ اور لوگوں نے بھی گواہی دی کہ ہاں یہ واقعی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا ہے. تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو چھوڑا یہ کہتے ہوئے کہ مجھے تمہاری صداقت پر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، مگر میں یہ چاہتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی بات کرنے میں بے احتیاطی نہ ہونے پائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے وقت آدمی کو زیادہ غور کرنا چاہیے، زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، اسی لیے میں نے یہ کام کیا. تو اس کا معنی کیا ہوا کہ حدیثیں یوں ہی صحابہ نہیں جمع کر لیے بلکہ اس کے لیے اتنی احتیاط کی گئی تاکہ کہیں پر کوئی
غلطی یا آمیزش نہ ہونے پائے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ اپنے عمل کے ذریعے، پھر نمبر دو ان کی ذہانت، وہ زبانی یاد رکھنے کے زیادہ عادی تھے۔ عرب میں ویسے بھی اس کا دستور تھا کہ وہ چیزوں کو زبانی زیادہ یاد رکھتے تھے، لکھنے پڑھنے کا رواج نسبتاً کم تھا۔ پھر اس کے بعد جو تیسری چیز ہے، تیسرا جو ذریعہ ہے اس کو محفوظ کرنے کا، وہ لکھنے کا ہے۔ یہ تینوں کام وہاں پر صحابہ کرام کے دور میں کیے گئے، اور اس کے بعد جیسے آپ دیکھ لیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ احادیث لکھی ہوئی موجود تھیں، اور اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا اپنا ایک نسخہ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ اپنی احادیث جمع کی ہوئی لکھی ہوئی تھیں۔ پھر اس کے فوری بعد جو ان کے شاگرد تابعین آئے، تو اس میں آپ دیکھیں حمام ابن منبہ رحمت اللہ علیہ، ان کا جو حدیث کا مجموعہ ہے، جو حضرت ابو ہریرہ مشہور حدیث کے راوی، اس کو تو باقاعدہ یہاں ایڈٹ کر کے چھاپا بھی گیا ہے، اور اسی طرح مختلف اور تابعین ان کے ذخیرے احادیث کس طرح سے محفوظ کیے گئے، اور اس کے بعد آنے والوں نے اس کے محفوظ رکھنے کے لیے بہت سے اور ذیلی علوم ایجاد کیے، علم الاسناد، جرح و تعدیل وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر انہوں نے اس کے بعد آنے والوں نے یہ تاکیدی حکم بھی دیا کہ انظروا امن تاخذون دینکم، یہ دین ہے، دیکھو کہ کس سے تم یہ دین لے رہے ہو، سورس کیا ہے اس کا، کہاں سے وہ ذریعہ ہے، کہاں سے تم لے رہے ہو۔ ایسے نہیں کہ ہر ایک کی چیز کو جمع کر دیا گیا، اسی لیے سند کی ضرورت پیش آئی، ورنہ جیسے کہا گیا لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اگر سند کا رواج نہ ہو تو پھر جو چاہے جو کہتا رہے، لیکن باقاعدہ اس کا اہتمام کیا گیا تاکہ یہ ذخیرہ محفوظ حالت میں امت تک پہنچ سکے، اور ہر دور کے لوگ بڑے اطمینان کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا سکیں، آپ کی اتباع کر سکیں، آپ کی اطاعت کر سکیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور ہم سب پابند ہیں نجات اور کامیابی کے لیے کہ آپ کے طریقے کو اپنائیں، آپ کی سنت کو اپنائیں، اور آپ کی بتائے ہوئے راستے کے مطابق چلیں۔ اور آئیے دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو رسول اکرم سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے تھے، وہ محبت نبی کی سنت اور زندگی کو محفوظ کرنے کا ذریعہ بن گئی۔ وہ محبت کی وجہ سے انہوں نے وہ کارنامے انجام دیے جو پوری انسانی تاریخ میں کسی اور کو نصیب نہیں ہو سکے۔ اسی لیے لوگوں نے کہا کہ یہ عام لوگ نہیں، یہ تو ہیروز کی جماعت ہے، ایک ایک اس کے اندر لال و گوہر ہے، ایک ایک اپنے اندر چمکدار ہیرا ہے، کہ اس کی خصوصیات بہت زیادہ ہیں۔ مختلف صحابہ کرام کی مختلف انداز سے آپ خصوصیات کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایثار و قربانی جو انہوں نے پیش کی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، حضرت خدیجہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا، جنہوں نے اپنی ساری دولت نبی کے قدموں میں نچھار کر دی کہ آپ جیسے چاہے اس کو استعمال کر لیں، جنہوں نے نبی کو سکون اور آرام پہنچانے کی اس وقت کوشش کی جب لوگ آپ کو تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ ڈھارس اور وہ ہمت افزائی اور حوصلہ افزائی کا کام کیا جو بڑے بڑے بہادر نہیں کر سکتے۔ اور یاد کیجئے شب ہجرت کو کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں، مگر امانت داری کا خیال کتنا ہے کہ آپ کے پاس امانتیں لوگوں کی رکھی ہوئی ہیں، ان نازک ترین حالات میں بھی نبی رحمت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں ان کی امانتوں میں کوئی خیانت کروں، نہیں، آپ نے اپنے گھر کے فرد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی شجاعت کو بھی داد دیجیے، ان کا انتخاب فرمایا، اور شب ہجرت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے بستر پر سونے کا حکم دیا گیا، چادر اوڑے وہ لیٹ گئے، یہ جانتے تھے کہ میں آج تلواروں کی چھاؤں میں سو رہا ہوں، مکے کے مشرکین کی مختلف قبائل کی تلواریں میرے ارد گرد ہیں، اور کبھی بھی یہ تلواریں چل سکتی ہیں، کبھی بھی میرا کام پورا ہو سکتا ہے، لیکن وہ جانثار رسول حضرت علی
وہ محب رسول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بڑے اطمینان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر رات گزاری۔ وہ بہت ہی خطرناک رات تھی، اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھیے، ایک خاتون تھیں، میری بہنیں اس کو نوٹ فرما لیں کہ اس دین کی ترویج اور اشاعت کے اندر مردوں نے جتنا کام کیا ہے، خواتین نے بھی کوئی کم نہیں کیا ان سے۔ خواتین کی بھی بہت زیادہ خدمات ہیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقامت کا جذبہ دیکھیں، دین پر ثابت قدمی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور والہانہ عقیدت دیکھیے کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، مگر جسم میں جب تک جان باقی رہی، کفر اور شرک کا کوئی کلمہ ان کی زبان سے نہیں نکلوایا جا سکا۔ حضرت سمیہ شہید ہو گئیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا، آپ کی محبت کے مقابلے میں کوئی کمی آنے نہیں دی، کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ اور یاد کیجئے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو جب انہیں مکے کی تپتی ہوئی ریت میں گرم پتھر ان کی چھاتی پر رکھ کر گھسیٹا جاتا تھا انہیں، مگر اس کے باوجود کیا انہوں نے کوئی ایسی بات کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر کوئی خلل پیدا کر سکے، یا کوئی ایسی حرکت جس سے عقیدہ توحید پر کوئی حرف آ سکے؟ نہیں، انہوں نے اس چیز کو گوارا کیا، اس چیز کو قبول کیا، مگر دین کو سلامت رکھا۔ ان کے پائے ثبات کے اندر کوئی جنبش تک نہیں ہوئی، کوئی ان کے استقامت میں کوئی فرق نہیں پڑا، انہوں نے اس کو برداشت کیا۔ اور ایک عجیب سا واقعہ قرآن کریم کے اندر 117 اور 118 سورہ توبہ کی جو آیات ہیں، اس کے پس منظر میں ایک عجیب سا واقعہ بیان کیا گیا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جو 3 صحابی اتفاق سے پیچھے رہ گئے، منافقین نے جھوٹے ایکسکیوز بنائے، وہ بچ گئے، اور یہ 3 صحابہ جانتے تھے کہ نبی کے سامنے اگر ہم جھوٹ بولیں گے، کل وہی نازل ہو جائے تو پھر جیتے جی ہمیں زمین پر کوئی موقع نہیں ملے گا زندگی گزارنے کا، کوئی عزت اور آبرو باقی نہیں رہے گی۔ یہ یقین تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم